الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان جنتوں میں نگاہیں بچا بچا کر رکھنے والی حوریں ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ تو تم دونوں اے انسانوں اور جنوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 57 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات کی خوبصورت گفتگو، جہاں پر باقی گزشتہ آپ نے نہروں کے حوالہ سے، آبشاروں کے حوالہ سے اور ان کے خوبصورت ناز و نام والے لگائے ہوئے تکیے اور گاؤ خوبصورت ان کا اپنے ذکر سنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حور و غلماں کا وہاں انتظام فرمایا ہے، اور یہ حوریں جو وہاں پر اہل جنت کی خدمت کے لیے ہوں گی۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حوریں جو ہیں یہ انسان کی بطور بیوی کے اور زوجہ کے وہاں پہ ہوں گی، لیکن جو انسان کی دنیا کی نیک سیرت بیوی ہے اس کے بطور غلام اور نوکر کے وہاں پر یہ ڈیوٹی ادا کریں گے۔ اب یہاں پہ ارشاد ہوا فیہن قاصرات الطرف، فرمایا کہ یہاں پر جو حوریں ہوں گی وہ انتہائی باحیا، انتہائی شرم و حیا والی، جن کی نگاہوں میں شرم و حیا ہوگا، جن کی نگاہوں میں پاکیزگی ہوگی، جن کی نگاہوں میں عفت ہوگی، جن کی نگاہوں میں عصمت ہوگی، جن کی نگاہوں میں ادب ہوگا، جن کی نگاہوں میں احترام ہوگا۔ فرمایا وہ با ادب، با احترام، با سیرت اور پاک صاف نگاہوں والی کہ جو نگاہ اٹھا کر بھی سوائے اس کے کسی کو نہیں دیکھیں گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مختص فرما دیا۔ یہ دنیا میں یاد رکھیے گا، عورت کی جو خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، ان خوبیوں میں جو سب سے اہم ترین خوبی اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا ہے، فرمایا سب سے خوبصورت جو خوبی ہے اور جس کو تمہیں دیکھنا چاہیے عورت کا جو زیور ہے، فرمایا وہ کیا ہے کہ اس کی نگاہیں نیچی رہے، اس کی نگاہ نیچی رہے، اس کی زبان جو ہے وہ باادب رہے، زبان اس کی خاموش رہے۔ اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جب عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو یا اس کا مال دیکھتے ہیں، یا اس کا نسب دیکھتے ہیں، یا اس کا دین اور مذہب دیکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ تینوں چیزوں دیکھو، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ اپنے کردار میں اور اپنی سیرت میں کتنی خوبصورت ہے۔ فرمایا یہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھو کہ اس کی نگاہ نیچی ہو اور اس کی زبان نیچی ہو، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی جو پردہ ہے وہ نگاہ کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے۔ فرمایا اس کی زبان بھی آستہ رہتی ہے اور اس کی نگاہیں بھی جھکی رہتی ہیں، اور پھر جب اس میں سے اولاد پیدا ہوتی ہے یقیناً وہ اولاد بھی باحیا اور احترام والی، عزت والی اور معاشرے میں نگاہوں کو نیچا رکھ کے چلنے والی ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی، وہاں سے انسان کے نسب العین ترتیب پاتے ہیں، وہاں سے انسان کی زندگی کے معاملات چلتے ہیں، اور ماں کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی درسگاہ فرمایا جو انسان کے لیے سب سے اولین درسگاہ ہوتی۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ جیسے تم دنیا میں دیکھتے ہو نا کہ ایسی عورت ہو جس کی نگاہ پاک ہو، جس کی نگاہ نیچی رہے، جس کی نگاہ ادب کے ساتھ اپنے
خامد کے سامنے، اپنے سرتاج کے سامنے جھکی رہے، تم اسے بہت پسند کرتے ہو کہ اس کی نگاہ بھی نیچی ہے، اس کی زبان بھی نیچی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے، چونکہ اہل جنت بھی وہ ہیں کہ جن کی نگاہیں بھی نیچی رہتی ہیں، جن کی زبانیں بھی نیچی رہتی ہیں، فرمایا کہ ظاہر ہے نیکوں کے لیے پھر وہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں باقاعدہ، اس کا درس پہلے گزر چکا ہے، میں وہاں پڑھا آیا تھا، تفصیل بتایا تھا کہ الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین، فرمایا پاک لوگ، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، یعنی جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جو بیوی ہے وہ بھی پاکیزہ، اور اسی طرح جو پاکیزہ عورت ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو خامد ہے وہ بھی پاک دامن ہونا چاہیے۔ تو اسی بنیاد پر فرمایا یہ جو تمہاری خواہش اور تمنا ہے اللہ تعالیٰ، اے جنتیوں اے نیک لوگوں اور اللہ کی راہ میں تم اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اور سیرت رسول میں ڈھال کے گزارنے والوں، اللہ جنت میں تمہاری اس تمنا کو پوری انداز میں مکمل طور پہ پورا فرمائے گا۔ کس انداز میں؟ ارشاد فرمایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، فرمایا ان کی نگاہیں بڑی ادب اور احترام کے ساتھ جھکی رہیں گی تمہارے لیے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور فرمایا ان کی پاکیزگی اتنی ہوگی، اتنی وہ باکردار اور پاکیزہ ہوں گی کہ اس سے پہلے کسی انسان اور جن نے انہیں چھوا تک نہیں ہوگا۔ وہ اس انداز میں کریکٹر وائز، کردار وائز، جیسے تم دنیا میں چاہتے ہو کہ تمہاری جو ہم سفر ہے، تمہارے ساتھ جس کا سفر ہونا ہے، جو تمہاری شریکہ حیات ہے، وہ اس کا کردار بھی اتنا پاکیزہ ہو کہ اس کا کسی غیر محرم کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ تو فرمایا اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اس سے پہلے انہیں کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک جو بڑی اہم بات ہے جو اہل اللہ نے یہاں لکھی ہے کہ جیسے مرد یہ چاہتا ہے کہ مرد کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی جو بیوی ہے اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو، جیسے یہ مرد چاہتا ہے، میری غیرت چاہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق کسی کے ساتھ نہ ہو، اگر اس کا کسی غیر کے ساتھ تعلق مجھے پتہ چل گیا تو میں اس کو طلاق دے دوں گا، فارغ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور اس پہ کئی وہ جملے بولتا ہے کہ میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا اسی طرح انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ جو میرا سرتاج ہے اس کا تعلق بھی کسی غیر محرم کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ جیسے وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی، اسی طرح عورت جو ہے وہ کہتی ہے میری غیرت بھی برداشت نہیں کرتی کہ میرا شریک حیات ہو اور اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو۔ یہ برابری کا تعلق ہوتا ہے، یہ اعتماد کا تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم مرد یہ چاہتے ہیں، جب ہم مردوں کی یہ غیرت یہ چاہتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غیرت یہ ہے، تو کیا عورت کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا عورت کی یہ غیرت نہیں ہے؟ اس کے بھی یہی جذبات ہیں۔ تو جب اس انداز میں دونوں اپنے اسلام کے روح میں رہتے ہوئے اور اسلام کی قیودات میں رہتے ہوئے اس چیز کا خیال کریں گے تو گھر کیا جنت نظیر نہیں بن جائے گا؟ گھر میں کیا محبت اور اتفاق اور پیار کے جذبات نہیں بڑھیں گے؟ سب سے جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے، بنیادی طور پر جو لڑائی کا آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یہیں پہ۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہو۔ آپ اپنے گھر کی چھت پر آپ تہجد جو ہے وہ ساری رات ذکر کرتے، تہجد کے بعد آپ ذکر وہاں پہ اپنے گھر میں کرتے اور جب اذان آتی تو مسجد میں تشریف لے جاتے۔ تو ایک دن آپ تہجد ادا فرما رہے تھے تو اس سے فارغ ہو کے ذکر و اذکار میں بیٹھے تھے، تو آپ کے جو پڑوسی گھر تھا وہ کسی ایک نشئی آدمی کا تھا، بڑا عجیب قسم کا آدمی تھا، وہ نشہ کرتا تھا اور کوئی بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا تھا۔ تو ان کی لڑائی ہو رہی تھی گھر میں۔ تو عورت نے کہا کہ تو نہ کماتا ہے، نہ کچھ لے کے آتا ہے، نہ بچوں کا خیال تجھے ہے، سارا میں کماتی بھی ہوں، بچوں کو کھلاتی بھی میں ہوں، ان کو پہناتی بھی میں ہوں، اور تیرا بھی میں خیال رکھتی ہوں، تجھے بھی میں لا کے کھلاتی ہوں، یہ ساری باتیں برداشت ہیں، لیکن اگر مجھے یہ پتہ چل گیا نا تیرا تعلق کسی اور عورت کے ساتھ ہے تو میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ تو حضرت باجزید فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملہ بولا تو میں اوپر زوردار کہہ کے لگا کے ہنسنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ خاتون نے سنا، نے کہا جی بابا جی آپ کو کیا ہو گیا، بستامی صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے آج ایک شریعت کا مسئلہ سمجھ آ گیا۔
انہوں نے کہا جی وہ کیا ہماری بات سے آپ کو کیا شریعت کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کہتے ہیں میں قرآن میں پڑھتا تھا اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، اللہ فرماتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک جو ہے نا یہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے آج سمجھ آئی ہے عورت اپنا شریک برداشت نہیں کرتی تو رب کیسے اپنا شریک برداشت کر لے؟ تو فرمایا یہ آج مجھے سمجھ آئی ہے۔ دیکھیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ایک ایک بات سے کیا اچھی شگون اور اچھی بات نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو مالک کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اسی بنیاد پہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ حدیث پاک ہے دوسرا نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ ہمیں اپنے گھر کے معاملات کو اچھا رکھنا ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا خوبصورت انداز زندگی ہے، اور اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اسلام نے صرف ہمارے لیے اعمال کی زندگی نہیں دی، اسلام نے ہمیں پوری معاشرتی زندگی گزارنے کے بھی ایک ایک انداز کو قرآن اور حدیث میں بیان فرمایا۔ تو فرمایا گیا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں کسی انسان و جن نے مس نہیں کیا ہوگا، اور ان کی شان اور عزت اور یہ ہوگی کہ فرمایا کہ ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ فرمایا کہ تم نے بھی اس جیسی حسین و جمیل پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، اور تمہاری محبت اور وارفتگی جو ہے اس کے ساتھ بہت گہری ہوگی۔ اور اس کے بعد یہاں پر کچھ اہم بڑے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پوچھا یہ جاتا ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ اگر بطور بیوی کے زوجہ کے یہ ہمارے پاس وہاں پہ ہوگی تو وہاں پہ کیا پھر ناپاک انسان ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بس جماع کی صورتحال یہ ہے کہ ہلکا سا بس پسینہ آئے گا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ اس جنت کے اندر انسان جو ہے ناپاک نہیں ہوگا، وہاں پر جنت میں انسان ناپاک نہیں ہوگا۔ اور یہ والی جو خواہش ہے یہ اس انداز کی نہیں ہے جس طرح دنیا میں ہماری خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، اس طرح وہاں اہل جنت میں یہ والی صورتحال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں دونوں کو پاکیزہ صورت میں رکھا۔ پاک جگہ ہے، جنت پاکیزہ جگہ ہے اور پاک انسان کو رکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر وہی بات دہرائی اللہ تعالیٰ نے جو بار بار ہر روز ہم یہ آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد یہ آیت لے کے آتا ہے، اے انسانوں اور اے جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو دکھلاؤ گے۔ اللہ نے کیا تمہیں نعمتیں دی ہیں، دنیا میں بھی نعمتیں دی ہیں، کل جنت میں بھی تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اتنے انعام عطا فرمائے گا۔ کتنے انعام ہم روزانہ سن رہے ہیں جنت کے اندر اہل جنت کے لیے، مالک نہ بھی دے تو کوئی ہمارا وہ پابند ہے؟ کوئی پابند نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو مانا ہے تو یہ تو ہمارے اوپر ضروری ہے، یہ تو بشری تقاضا ہے۔ اسلام پہ چلے ہیں تو اس پہ احسان تھوڑا کیا ہے، یہ تو اس کا حق ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم یہ ادا کریں۔ لیکن اس کریم کا کرم دیکھیے، پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے میرے لیے کام کیا، میں نے دنیا اور آخرت میں تجھے عزتوں سے نواز دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔